ایک بار پھر کھڑے ہو کے زوردار تالیوں سے خدا کے خادم کو اور آج کے کلام کو ہم ویلکم کریں گے۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تشریف رکھیں۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو کھولیے گا۔ بائبل مقدس میں سے رسولوں کے اعمال 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ رسولوں کے اعمال 14واں باب اس کی 26ویں آیت۔ اس آیت کو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اور وہاں سے جہاز پر اس انطاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے۔ آمین۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہوگا، عنوان ہوگا، وہ ہے خدا کا فضل، گریس آف گاڈ۔ دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائی سے اس بابرکت خوبصورت جلالی گھڑیوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث بننے والا ہو۔ ہماری سن، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیزو، یہاں پر پالوس کو اور برنباس کو اعمال 13واں باب اس کی 2 آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ ملے گا کہ روح القدس نے کلام کیا اور کہا کہ میرے واسطے پالوس اور برنباس کو اس کام خدمت کے لیے مخصوص کر دو۔ اور یہاں پر کلیسیا نے روزہ رکھ کر دعا کر کے انہیں خداوند کی خدمت کے لیے، مشنری کام کے لیے مخصوص کیا اور ان کو خداوند کے ہاتھوں کے سپرد کیا۔ جس طرح آج آرڈینیشن میں آپ سب کے لیے جن کو خداوند نے چنا اس خدمت کے لیے، ان سب کو خداوند کے ہاتھوں میں دیا، دوسرے معنوں میں خداوند کے ہاتھوں کے سپرد کیا اور فضل کے سپرد کیا ہے، تاکہ آپ خداوند کی خدمت کریں اور جو کام آپ کے سپرد ہے آپ اس کام کو پورا یعنی مکمل کرنے والے ہوں۔ ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا فضل کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ بے انتہا کرم، یعنی خدا کا جو بے انتہا کرم اور فضل اور رحم ہم پر ہوا ہے، یہ خدا کے فضل کے معنی ہمیں یہاں بتاتا ہے۔ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ فضل خدا ساری دنیا پر کیے ہوئے ہے اور خدا ساری دنیا کو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر شخص کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ فضل عام ہے اور ایک فضل خاص ہے، اور یہ فضل خاص ان پر ہوتا ہے جو خداوند مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں اور خداوند مسیح کے پاس آتے ہیں اور خداوند مسیح پر اپنا ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور خداوند مسیح انہیں اپنے فضل سے ان کے ایمان کے مطابق نجات بخشتا ہے۔ خداوند کے فضل کے وسیلہ سے ان لوگوں کو نجات ملتی، یعنی وہ لوگ جو اپنی زندگیاں خداوند کو دیتے ہیں، خدا انہیں گنہگار سے راست باز بنا دیتا ہے، اور یہ خداوند کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔
اور اس نجات کے ساتھ ساتھ خدا ہم پر اور فضل دیتا اور ہمیں روح القدس سے اپنے فضل ہی سے معمور کرتا ہے. اور پھر روح القدس کی جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، یہ بھی خدا کے فضل سے ہی ملتی ہیں. اور مختلف خدمات جو ہیں یہ بھی کے فضل ہی سے ملتی ہیں. اور خدا جو ہمیں ان خدمات کے ذریعے سے ہمیں استعمال کرتا ہے، سو یہ بھی خدا کے فضل سے ہی ممکن ہے. سو آج ہم خداوند کے فضل کے بارے میں دیکھیں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ خدا اپنے فضل سے ہی ہمیں چنتا اور بلاتا، اپنی نجات دیتا، اور پھر اپنے فضل سے ہی اپنی خدمت کے لیے ہمیں استعمال بھی کرتا ہے. ان لوگوں کو جو اپنا آپ خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیتے اور اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں. ایک مثال کے ساتھ آپ اس کو اور زیادہ سمجھیں گے. آپ پینسل اور شارپنر، پینسل جب شارپنر میں ڈالی جاتی اور اس کو شارپ کیا جاتا ہے، اگر آدھی شارپ کی جائے تو پھر بھی وہ ٹھیک طور پر استعمال نہیں ہو سکتی ہے. لیکن پینسل اگر پورے طور پر شارپ کر دی جائے تو پھر وہ بہت سے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم بھی جب اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور خداوند ہمیں اسی طرح سے شارپ کرتا ہے، اور پھر ہم خداوند کے کام، خداوند کی خدمت کے لائق بن جاتے ہیں، اور خدا میں مختلف خدمات میں مختلف طرح سے استعمال کرتا ہے. اور یہ بھی خداوند کا فضل ہی ہے. سو ہم بائبل مقدس میں اس بات کو دیکھیں گے کہ ایمان کے ہر سورما نے اپنی کمزوریوں کو جاننے کے باوجود جب خداوند کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سونپ دیا اور انہوں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا، تو خدا نے ان کے وسیلہ سے اپنے بڑے بڑے کاموں اور بڑے مقاصد کو پورا کیا. کلام مقدس میں ہم سب سے پہلے موسیٰ کی زندگی پر غور کریں گے کہ موسیٰ کی زندگی میں خدا کا فضل. آئیے میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام میں سے آپ دیکھیے گا خروج، بائبل مقدس کی دوسری کتاب خروج اور اس کی 11ویں آیت سے ہم موسیٰ کے بارے میں جانیں گے کہ موسیٰ نے اپنی کتنی کمزوریاں، ویکنس خداوند کے حضور میں رکھیں، لیکن تو بھی خداوند نے ان کو اپنی بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کیا. خروج اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت. خروج 3 باب اس کی 11ویں آیت. اور ہم سب ذرا اس کے پس منظر میں دیکھیں، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ ملک مصر میں 430 برس تک غلامی کی حالت میں رہے. فرعون بادشاہ نے ان کو اپنے غلام بنا کر رکھا اور ان پر بڑا تشدد کیا جاتا تھا اور ان پر بڑا ظلم ہوتا، اور بیگار لینے والے ان پر بڑا ظلم کرتے اور ان سے بڑی محنت کا کام لیتے تھے، اور وہ سارا دن اینٹیں بنایا کرتے تھے اور ان کی مزدوری بھی روک دی جاتی تھی. اور ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ان پر اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کو اپنے بچے بھی پھینکنے پڑے، اس لیے کہ بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ کوئی بھی عبرانی بچہ جو پیدا ہو، دائیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان کو مار ڈالیں. اور انہی دنوں میں موسیٰ بھی پیدا ہوا، اور موسیٰ کو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی ماں اور اس کی بہن مریم نے ایک ٹوکرا بنا کر اسے پانی میں بہا دیا تھا. سو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ ایسے حالات میں خدا نے موسیٰ کو تیار کیا اور موسیٰ سے خداوند نے کلام کیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے اپنی قوم کی حالت اور ان کی تکلیف جو وہ مصر میں اٹھاتے ہیں خوب دیکھی ہے، اور میں ان کے دکھوں سے واقف ہوں، اور اب میں اترا ہوں تاکہ ان کو مصر کی اس غلامی سے رہائی دوں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں تجھے بھیجتا ہوں فرعون کے پاس،
اور تو جا کر اس کے پاس کہہ کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دے۔ لیکن موسیٰ نے کیا؟ خداوند سے کہا۔ موسیٰ نے اپنی کمیاں، اپنی کمزوریاں خداوند کے حضور میں رکھیں۔ آئیے 11ویں آیت کو دیکھیں۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ چوتھے باب کی پہلی آیت پڑھیے۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے اور نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ چوتھے باب کی 10ویں آیت بھی۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند میں فصیح نہیں۔ فصیح کا مطلب ہے خوش بیان یا اچھی تقریر کرنے والا۔ اس نے کہا، اے خداوند میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ اس کی 13ویں آیت بھی پڑھ لیجیے۔ تب اس نے کہا، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جس سے تو چاہے یہ پیغام بھیج دے۔ اب یہاں پر خدا نے موسیٰ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، لیکن موسیٰ یہاں پر اپنی ویکنس، اپنی کمیاں، اپنی کمزوریاں خداوند کے حضور میں رکھ رہا ہے اور اس خدمت سے دوسرے معنوں میں انکار کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس خدمت کو کر سکوں گا، یا پھر اس کے دل میں، ذہن میں کچھ خوف ہوگا۔ ہم ان ساری باتوں کو دیکھیں کہ موسیٰ کے ذہن میں جو کچھ بھی تھا، خداوند نے ان ساری باتوں کو اس کی زندگی سے ہٹا کر خداوند نے اس پر فضل کیا اور خداوند نے اس کو مضبوط کیا اپنے اس بڑے مقاصد کے لیے، اپنی اس بڑی خدمت کے لیے۔ کلام مقدس میں ہم ذرا اور دیکھیں کہ خدا کس طرح اس کو مضبوط کرتا ہے۔ خروج اور اس کے 30 باب کی 12ویں آیت دیکھیں۔ خداوند نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا اور اس کا میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے نشان ہوگا کہ جب تم لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ اور اس کے ساتھ 19ویں اور 20ویں آیت بھی پڑھیے۔ اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا اور نہ بڑے زور سے، سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب عجائب سے جو میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا، اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حوالہ پڑھیے، 4 باب کی 2 اور 3 آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈال دیا اور وہ سانپ بن گئی اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ پھر اس نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ اور ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکالا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے، اور اس نے پھر اسے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے سینہ پر سے نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزے کو نہ مانیں تو دوسرے معجزے کے سبب سے یقین کریں گے۔ یہاں پر خدا موسیٰ کو ان باتوں کے سبب سے اور یہ معجزے موسیٰ کے سامنے رکھ کر موسیٰ کو مضبوط کیا، موسیٰ کو تیار کیا، موسیٰ پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ سو یہاں پر خدا نے موسیٰ کو جب تیار کیا ہے اور موسیٰ نے خداوند کے فضل سے اور خدا کی اس دی ہوئی قدرت سے جو خدا نے موسیٰ کو دی،
خدا نے موسیٰ کو ملک مصر میں بڑی قوت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ استعمال کیا، اور 10 بڑے معجزے بنی اسرائیل کے لیے تو معجزے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو خدا محفوظ کر رہا تھا، لیکن مصریوں کے لیے آفتیں تھیں، اور خداوند نے موسیٰ کے وسیلہ سے یہ سارے کام ملک مصر میں کیے۔ جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آگے بڑھے اور ایک چشمہ کے پاس پہنچے۔ چشمہ کا پانی جو ہے نہایت کڑوا تھا، اس کو خدا نے اپنی قدرت سے میٹھا کیا۔ پھر آگے بڑھے، ان کے پاس جو کچھ اناج لائے تھے ختم ہو گیا، اور خداوند نے آسمان کھول کر ان کے لیے من نازل کیا، اور یہ من 40 برس تک ان پر نازل ہوتا رہا۔ اور اس کے راستہ میں موسیٰ بنی اسرائیل کے راستے میں بہت سی ایسی قومیں آتی رہیں تاکہ ان کا راستہ روکیں، لیکن خدا ان کے ساتھ تھا اور خدا ان کو فتح دیتا رہا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ یہاں موسیٰ کو جو خدا نے ان سارے کاموں کے لیے اپنی فوق الفطرت کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور موسیٰ کے وسیلے سے یہ بڑے بڑے کام ہوئے، اور موسیٰ کے وسیلہ سے ایک بڑی قوم جو ملک مصر میں غلامی کی حالت میں تھی، خدا نے اس طاقتور اس ملک کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا۔ کیا موسیٰ یہ سارے کام خود کر سکتا تھا؟ ہمارا جواب ہوگا نہیں، موسیٰ کے لیے ناممکن تھا۔ تو یہ سب کچھ جو خدا موسیٰ کے وسیلہ سے کر رہا تھا، یہ خدا کے فضل کا ہاتھ اس پر تھا، یہ خدا کی قدرت اس پر تھی، جس کے وسیلہ سے موسیٰ یہ سارے کام سر انجام دینے والا ہوا۔ موسیٰ، اس نے تو اپنی کمزوریاں خداوند کے حضور میں رکھ دی تھیں، اور خداوند سے یہ کہا تھا، خداوند میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا، خداوند کسی اور کو میری جگہ پر بھیج دے کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور وہ یہ کام کرے۔ لیکن خدا نے موسیٰ کو ہی استعمال کیا، ہیلیلویا، اس کی ساری کمزوریوں کو اپنی قوت اور قدرت میں بدل دیا۔ خدا ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی کرتا ہے، خدا ہماری بھی ساری کمیاں اور کمزوریاں اپنے روح القدس کے زور میں بدل دیتا ہے، اور خدا اپنے کاموں کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، جس کے لیے خدا نے ہمیں الگ کیا اور چنا ہے، خدا اپنی طاقت سے ہمیں استعمال کر سکتا ہے۔ پالوس رسول نے فرمایا کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ خداوند ہمیں اپنی قوت سے بھرتا ہے۔ ہم شاگردوں پر ذرا غور کریں۔ شاگرد مسیح یسوع کے جانے کے بعد بہت کمزور ہو گئے تھے، بلکہ مسیح یسوع کو جب پکڑا گیا تو شاگرد سب مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ کچھ انکار کرنے والے ہوئے، کچھ نے شک بھی کیا، اور پھر شاگرد جو ہیں وہ یہودیوں کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا تھا۔ لیکن ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، خدا مسیح نے ان سے کہا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں، بلکہ دنیا کے انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ روح القدس جب ان پر نازل ہوا ہے، ان کی کمزوریاں دور ہوئیں، ان کا خوف دور ہوا، انہیں خدا کی طرف سے وہ دلیری اور قوت ملی ہے، اور خداوند کی قدرت میں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور انجیل کو انہوں نے دنیا کی انتہا تک پہنچایا، اور خداوند نے روح القدس کے وسیلہ سے معجزات کی جو قوت انہیں بخشی، اس کے وسیلہ سے ہزاروں لوگ خداوند مسیح یسوع کے پاس آئے۔ میرے عزیزو، خداوند مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح سے اپنی قوت اور قدرت دے کر اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ زربابل کے لیے خداوند کا کلام تھا، نہ یہ زور سے اور نہ یہ طاقت سے، میرے روح سے۔ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو زربابل کے سامنے
मैदान हो जाएगा। हालेलुया। खुदा उन सारे पहाड़ों और टीलों को अपनी कुदरत के वसीला से मैदान बनाता है और हमें खुदा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। सब कहें हालेलुया। हम ज़रा जदाऊन की ज़िंदगी पर भी थोड़ा सा गौर करें। आइए बाइबल मुक़द्दस में से मेरे साथ देख सकते हैं काजियों की किताब, बुक ऑफ जजेस, 6वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लिखा है, फिर खुदावंद का फरिश्ता उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो योआस अबीजरी का था बैठा और उसका बेटा जदौन मैं के कोलू में गेहूँ झाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छिपा रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। हम बनी इस्राएल की हालत कज़ात की किताब में देखते हैं कि जब तक यशमा और दूसरे बुजुर्ग जिंदा रहे वो खुदा की इबादत करते रहे, लेकिन जब यशमा और बुजुर्ग दुनिया से चले गए तो उस वक्त वो और मबूदों के सामने उन्होंने झुकना शुरू कर दिया और खुदावंद के हुजूर जब वो बदी करते खुदा और कौमों को इन पर ले आता। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मदियानियों के हाथ में वो 7 बरस हो चुके हैं, जुल्म उठा रहे हैं। जो कुछ ये बीज बोते हैं उगता है, मदियानी छीन कर ले जाते हैं। जानवर इनके बड़े होते हैं, वो छीन कर ले जाते हैं। अब यहाँ बनी इस्राएल के लोग बड़ी ही परेशानी में, तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मदियानी इन पर बहुत जुल्म करते हैं। और यहाँ पर खुदावंद का फरिश्ता जो है ये जदौन पर ज़ाहिर हुआ है। जदौन एक किसान है और जदौन जो है अपने खेत में काम कर रहा है और यहाँ पर खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कलाम किया और उससे कहा, ऐ ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जदाऊन जो है वो तो एक किसान है, एक मामूली शख्स है, लेकिन यहाँ पर खुदावंद का फरिश्ता उससे हम कलाम होकर कहता है, ऐ ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। और जदाऊन ने क्या जवाब दिया? यहाँ पर जदाऊन भी मूसा की तरह अपनी सारी वीकनेस, कमियाँ, कमज़ोरियाँ जो हैं वो खुदावंद के फरिश्ता के सामने रखता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं कि जदाऊन ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, अगर हम पढ़ना चाहें तो हम देख सकते हैं 13वीं आयत से, कज़ात 6 बाब की 13वीं आयत से। जदाऊन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूँ किया करते थे? क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से निकाल नहीं लाया? पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया है। यहाँ पर हम जदाऊन की ज़िंदगी में देख सकते हैं, जदाऊन यहाँ पर कुछ मायूस भी नज़र आता है और वो खुदा के फरिश्ता से कह रहा है कि खुदावंद ने तो हमको छोड़ दिया है और खुदावंद ने तो हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद के फरिश्ता ने उस पर निगाह की और कहा, तू अपनी इसी ज़ोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? लेकिन जदाऊन क्या कहता है? उसने कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घराने में सबसे छोटा हूँ। सो यहाँ पर हम देखें कि जदाऊन यहाँ पर खुदा के फरिश्ता के सामने जो है अपनी कमज़ोरियाँ बयान कर रहा है, अपनी मायूसी भी उसने बयान की है और उसने कहा कि मैं तो मनस्सी के घराने से हूँ और मनस्सी का घराना सबसे छोटा है और मैं किस तरह सारी बनी इस्राएल के सामने जाकर एक लीडर की तरह, एक सरदार की तरह उनसे कलाम करूँ, उनसे जाकर बात करूँ। सो ये कमी और कमज़ोरियाँ जदाऊन यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जदाऊन को भी खुदावंद ने तैयार किया है। और जदाऊन ने जब खुदावंद की बातों को सुना है और जदाऊन ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा कि आप ज़रा ठहरिए,
میں آپ کے لیے کچھ انتظام کرنے کو ہوں۔ جدعون جلدی کرتا ہے اور جا کر فرشتہ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور فرشتہ جب اس کھانے کو دیکھتا ہے اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اس کھانے کو یہاں پر چٹان پر رکھ دے، اور اس کے ہاتھ میں جو آسا ہوتا ہے، آسا کی نوک اس طرف بڑھاتا ہے اور پتھر میں سے آگ نکلتی ہے اور کھانا سارا بھسم ہو جاتا ہے اور فرشتہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور تب جدعون اس بات کو سمجھتا ہے اور اس نے اس بات کا یقین کیا کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوا ہے اور خدا مجھے قوم بنی اسرائیل کے رہائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے یہاں پر جدعون اب تیار ہوا۔ اس نے وہیں خداوند کا ایک مذبح بنایا اور اس مذبح کا نام اس نے یہوہ شلوم رکھا، یعنی خداوند ہماری سلامتی ہے۔ اور پھر خدا نے جدعون کو جو استعمال کیا ہے، بڑے عجیب طریقے سے استعمال کیا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے سامنے جو ہے ایک بڑا لشکر، کثیر التعداد لوگ جو ہیں، وہ بنی اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیرا، اور اس وقت خدا نے جدعون کو اپنی قدرت سے استعمال کیا، اور جدعون سے خداوند نے کہا کہ تھوڑے سے آدمی چن، اور 300 لوگوں کے وسیلہ سے ایک بڑی تعداد میں، کثیر التعداد میں جو فوج چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی، ان سب پر جدعون اور بنی اسرائیل نے فتح پائی۔ ہاللیلویا۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ ہم اس بات کو جانیں، یہ خدا کے فضل سے۔ جس طرح خدا فوق الفطرت طریقے سے ہمیں شفا بخشتا ہے، ہمیں نجات بخشتا ہے، اپنے روح القدس کی نعمتوں سے بھرتا اور استعمال کرتا ہے، اسی طرح سے یہاں پر خدا پرانے عہد میں اپنے لوگوں پر بھی اپنے روح القدس کی قوت اور قدرت کو نازل کیا کرتا تھا، اور خدا انہیں اپنی قوت دے کر استعمال کیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر جدعون مدیانیوں کو شکست دینے کا باعث بنا، ان کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کو رہائی دینے کا باعث بنا۔ سو خدا اسی طرح سے مجھے اور آپ کو بھی اپنے پاک روح سے اس لیے بھرتا ہے تاکہ ہم بھی، بہت سے لوگ آج ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، دکھوں اور تکلیفوں میں ہیں، خدا ہمیں اس لیے چنتا ہے، اس لیے خدا نے اپنے پاک روح سے ہمیں بھرا معمور کیا، اس لیے خدا نے ہمیں خدمت دی ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو وہاں سے چھڑائیں، خدا کی بادشاہت میں داخل کریں۔ ہاللیلویا، سب کہیں ہاللیلویا۔ آئیں آخری بات خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں اعمال 15واں باب اور اس کی 40ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ مگر پالوس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا۔ یہاں ہم دوسری بار اس بات کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی پالوس اور سیلاس، پہلے ہم نے پڑھا پالوس اور برناباس، اور یہاں پر اب پالوس کے ساتھ سیلاس ہے، اور یہاں پر بھائیوں نے ان کے لیے دعا کی اور خداوند کے فضل کے سپرد کیا، اور اب یہ مشنری کام کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے پالوس رسول کو اپنے بڑے فضل کی دولت اور قوت سے کس طرح اپنی اس بڑی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ پالوس تھا جو خداوند کی خوشخبری کو یورپ تک لے کر گیا، اور وہاں تک اس نے خداوند کی خوشخبری کو پہنچایا ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں ہم ان تجربات کو پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند نے کس طرح سے پالوس کو استعمال کیا۔ میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں دوسرا کرنتھی اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لکھا ہے، کیا وہی عبرانی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا کہنا دیوانگی ہے،
میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات سمندر میں کاٹا۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم کے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں رہا۔ بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے۔ کسی کی کمزوری سے کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ خداوند یسوع کا خدا اور باپ جس کی اب تک حمد ہو جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ سے ارتاس کی طرف سے تھا میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر میں پہرا بٹھا رکھا، پھر بھی ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار سے لٹکایا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ ہیلیلویا، سب ذرا کہیں ہیلیلویا۔ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے پالوس کو کتنے اپنے مشنری کاموں میں، خدمت کے کاموں میں استعمال کیا، کہاں کہاں جا کر اس نے کلیسیاؤں کو قائم کیا اور کتنے دکھوں اور مصیبتوں میں سے وہ گزرا ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ پالوس رسول نے ان سب باتوں میں خداوند کے حضور میں ایک بات کہی، اور اس نے یہ کہا، خداوند تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ جو میری کمزوری میں تیرا فضل جب نازل ہوتا ہے تو میں قوت حاصل کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کو بھی آج جانیں کہ زندگی کے حالات میں، خدمت کے حالات میں، کچھ حالات ہماری زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جو ہمیں کچل دینا چاہتے ہیں، لیکن ایسے حالات میں جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، اس کی حضوری میں آ کر بیٹھتے ہیں، خداوند کا ایک وعدہ ہماری زندگی میں اس وقت پورا ہوتا ہے جو خداوند نے اپنے کلام میں فرمایا عبرانیوں 4:16 میں کہ آؤ ہم دلیری سے فضل کے تخت کے پاس چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ تو اس لیے آئیں آج ہم خداوند کے فضل کے تخت کے پاس چلیں۔ صرف 2 منٹ کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور آج ہم اپنی زندگیوں پر ضرور غور کریں گے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم سب کو ہی خدا کے فضل کی ضرورت ہے، نہ ہم اپنی طاقت سے نہ قوت سے، صرف خداوند کی قوت سے ہی ہم ان ساری مشکلات پر، مسائل پر، پریشانیوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدمت کے میدان میں ہم خداوند سے ہی قوت لے کر ہم خداوند کے کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں، اور ہم پالوس رسول کی طرح کہہ سکتے ہیں خداوند تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ آئیں خداوند کے حضور چند لمحے خدا کا فضل حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیں خدا کے فضل کے تخت کے پاس چلیں اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دیں۔ خداوند سے کہیں خداوند میں کمزور ہوں، میں اپنی کمیوں کو اور کمزوریوں کو تیرے حضور رکھ دیتا ہوں۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں تیرا پاک روح ہے جو میری کمزوریوں کو قوت میں بدل دیتا ہے، مجھے تیرا زور عطا کر دیتا ہے، مجھے تیری توانائی عطا کر دیتا ہے، اور میں خداوند تیرے پاک روح کے وسیلہ سے، تیرے فضل سے ہی استعمال ہو سکتا اور فتح پا سکتا ہوں۔ آسمانی باپ میری دعا ہے تمام کانگریگیشن کے لیے، کلیسیا کے لیے، اور خاص جو آج چھڑین ہوئے ان سب کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تیرے فضل کا ہاتھ ان پر ٹھہر جائے۔ ہم ایمان کے ہاتھوں سے تیرے فضل کے سپرد کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ تیرا ہاتھ ان پر ٹھہرا رہے، تیرے کام خدمت جلال کے لیے استعمال ہوتے رہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔